صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں، کیا ایک ملک میں 2 آرمی چیف ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ریپ چاہے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا؟ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی چوٹی بنانا چاہیے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے۔ اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کی ترامیم ہے؟ آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں، لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزتوں کی نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے؟ یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے۔ بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں، صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں 2 وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں 2 آرمی چیف ہو سکتے؟ کہ ایک جماعت میں 2 چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، آرمی چیف ایک ہوتا ہے، تو پھر چیف جسٹس 2 کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ریپ چاہے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے۔ میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں، 2018 سے ممبر ہوں۔ آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسیڈینٹ کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان، قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے اور کسی سے پوچھ سکتا ہے۔ جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں، آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوم کو چھیڑ رہے ہیں، بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے، آزاد عدلیہ، آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ، لیکن جب آپ نے 19 بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا، لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق گدر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا۔ کیا تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سرخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی چوٹی بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے دین کا کنسپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ 184(3) سو موٹو، اس پہ حملہ ہے۔ کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے، اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو، اور ساتھ میں آئینی کورٹ۔ کون سی آئینی کورٹ؟ کس لیے آئینی کورٹ؟ کس طرح کی آئینی کورٹ؟ آپ مجھے بتائیے، 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے، راجہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم، آپ وزیر اعظم نہیں تھے، اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے، بیچ میں شاہد خاقان صاحب آ گئے اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ، تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا، تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی، تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا، اتنے تو محسن کچھ نہ بنے،
इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब्बे करीम देगा। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बड़ा इनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसविदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसविदा, आगा साहब मुसविदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसविदा मिल गया। अली मोहम्मद खान ने वो भी राज की बात बता दी कि जब आपका वज़ीर कानून ये कह रहा है कि मुझे मुसवदा मिल गया, तो इसका मतलब जो आईनी तरमीम की जा रही थी उसका मुसवदा इन्होंने तैयार नहीं किया, उस पर इन्होंने वर्किंग नहीं की, कहीं से वारद हुआ, किसी और की मंशा थी ये सारा कुछ करने की। जाहिर है कि कोई डेमोक्रेट ऐसा तो सोचेगा ही नहीं, लेकिन जब ये सोच लिया जाए ये इनकी आखिरी टर्म है, ये उनकी बका की जंग वो लड़ रहे हैं, इसके बाद तो ना आवाम में जा सकते हैं ना आवाम से वोट ले सकते हैं। जो पिछले 2.5-3 साल में इन्होंने किया, PDM 1 की हुकूमत, और फिर आप जो इनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम इन्होंने बना दिया, 2 पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जो बड़ी दावेदार थीं जमहूरियत की और एक दूसरे की ज़िद थी, तो वो ड्रामा रचाती रही और बारियां लगाती रही, और पिछले 45 साल में उनकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ज़ीरो और नील बल्कि माइनस में है। तमाम कौमी इदारे इन्होंने बेच दिए, और फिर जितने भी इदारे खसारे में चल रहे हैं वो ये नहीं बेच सके। और फिर ये है कि इन्होंने उन मंसूबों पे काम किया जो दूर रस नताइज के हामिल नहीं थे, बल्कि वक्ती तौर अपना कमीशन माफिया डकारने की एक सही थी। जबकि सोलर पे तो हाइड्रो पे ये पावर जनरेशन होती तो फिर ये आज का कैपेसिटी पेमेंट वाला फांसी का फंदा कौम के गले में ना होता। क्या है मज़ायका है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनमें बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, वहाँ की ज़िंदगी सस्ती, वहाँ के जो ज़िंदगी के लवाज़मात हैं रोज़मर्रा के वो सस्ते, रोज़गार आम, और उसमें वो तेज़ी से मईशत तरक्की कर रही है। जहाँ की आवाम में तो गुर्बत के निशानात होंगे, लेकिन स्टेट कम अज़ कम इतनी मजबूत है कि किसी IMF के सामने जाके कटोरा ना फैलाना पड़े, और उनकी मजबूरियों की वजह से स्टेट वो IMF के वो मुतालबात ना मानने पड़े, जिसकी वजह से कौम और ज़्यादा मकरूज़ होती जा रही है। ये और महंगे कर्ज ले रहे हैं तो इनको अदा कौन करेगा भी? जो आने वाली नस्लें हैं उनको तो आपने दुश्मन बना लिया, उन्हें तो वो कहते हैं आप ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, तो फिर कौम की कमान कौन संभालेगा? आपकी उम्र भी की एक हद है, कुदरती तभी उम्र इंसान पूरी करता है और फिर अल्लाह के हुजूर पेश होता है। आप 70, 72, 75 साल की जो इस वक्त पॉलिटिकल एलीट है, इक़्तिदार में है, आखिर उनको मरना क्यों याद नहीं है? उनको ये क्यों याद नहीं आता कि रब्बे करीम के हजूर जब पेश होंगे तो उनका एहतसाब होगा और उन्होंने तमाम चीज़ों के जवाबदेही करनी होगी। लेकिन वो तो इस वक्त फ़िरौनियत, यजीदियत और नमरूदियत और इससे भी ज़्यादा जो भी छोटे मोटे मज़ालिम की जो भी शक्ल है वो सारी की सारी यहाँ पे अख्तियार कर रहे हैं।